لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال سبحانه وتعالى والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين بنتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي أبوابها شئت، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جامع مسجد اہل حدیث کلمبولی کے قابل احترام اراکین ذمہ داران، اس مسجد کے محترم امام و خطیب، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، آج کا آپ کا جو یہ ماہانہ تربیتی اجتماع ہے، اصلاحی پروگرام ہے، اس میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے خواتین سے متعلق باتیں ہیں. خواتین، عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں انہیں کون سا مقام عطا فرمایا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، اور پھر ان کی ذمہ داریاں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ نے خواتین کو مقام عطا فرمایا تو انہیں بہت ساری ذمہ داریوں سے بھی عہدہ برا ہونا ضروری ہے. بہت ساری ذمہ داریاں ان کے سر پہ ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کے لیے تیار ہونا ضروری ہے. موضوع خواتین سے متعلق ہے، ان کے مقام اور مرتبے اور ذمہ داریوں سے متعلق. ہمارے سامنے براہ راست ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے عزیز بچے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں عورتیں بھی تشریف فرما ہیں، موجود ہیں. وہ تو مخاطب جیسے ہماری مائیں بہنیں ہیں اس عنوان کی، اسی طرح سے ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے نوجوان ساتھی بھی ہیں، سبھی مخاطب ہیں اس موضوع کے. قرآن کریم کی آیات میں آپ اگر اکثر و بیشتر پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کیا ہے. مردوں کے خطاب کے اندر عورتیں شامل ہیں، کہیں کہیں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکام عام طور پر اس کے مخاطب سبھی لوگ ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. پھر بعض مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق مردوں سے ہے تو مرد اس کے مخاطب ہیں، اور بعض مسائل کا تعلق خواتین سے ہے، عورتوں سے ہے، اس کی مخاطب عورتیں ہیں، خواتین ہیں. لیکن عام طور پر اللہ کے کلام کی آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں خطاب مردوں کو کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. خطاب مردوں کو ہے،
اور قرآن کریم کی آیتیں بھری پڑی ہیں اس تعبیر سے، لیکن جس طرح سے ایمان لانے والے مردوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور انہیں بہت ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، بہت سارے احکام دیے جا رہے ہیں، ان کے مخاطب جیسے مرد ہیں ایسے ہی عورتیں بھی مخاطب ہیں۔ عام طور پر یہ معاملہ جو ہے اللہ کے کلام کی آیات کا، اسے کثرت سے دیکھنے کے بعد ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر کہا کیا بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا نذکر فی القرآن کما یذکر الرجال، کیا بات ہے کہ ہمارا ذکر عورتوں کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح سے نہیں آتا جس طرح سے مردوں کا ذکر آتا ہے۔ جیسے مرد مخاطب کیے جاتے ہیں، ان کا تذکرہ آتا ہے، ان سے اللہ کوئی بات کہتا ہے، کوئی پیغام پہنچاتا ہے، کسی بات کا حکم دیتا ہے، کسی بات سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ یہ نہیں فرماتا ہے اے میری وہ بندیوں جو ایمان لائی ہو۔ کیا وجہ؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ابھی یہ بات کہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بات ہے کہ جس طرح سے مردوں کو خطاب ہوتا ہے عام طور پر قرآن کریم میں عورتوں کو اس طرح سے خطاب نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں ابھی یہ بات کہہ کر کے چند ہی دن ہوئے تھے، 1 روز 2 روز 4 روز ہی گزرے تھے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ احزاب کی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اہل ایمان کی، مردوں کی اور اسی طرح سے عورتوں کی 10 خوبیاں بیان کی گئی، اور پھر ان 10 خوبیوں کا ذکر کرنے کے بعد مردوں کا بھی ذکر کر کے 10 خوبیوں کا اور عورتوں کا بھی ذکر کر کے 10 خوبیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنی مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اس طرح سے 10 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یقیناً اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، یعنی یہاں پر کیا کیا گیا، ساتھ ساتھ جیسے مردوں کو خطاب کیا گیا ایسے ہی عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا۔ یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہہ رہی تھی کہ کیا بات ہے مردوں کی طرح سے عورتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری اور مردوں کو مخاطب کیا، عورتوں کو بھی مخاطب کیا، بالکل اسی انداز میں ان المسلمین والمسلمات، یقیناً اسلام لانے والے مرد، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں۔ اس طرح سے اللہ 10 خوبیاں بیان فرمائی۔ سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ کو تفصیل ہے، جب آپ پڑھ لیں اخیر میں جو بات خاص بتانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے والے مردوں اور ایمان لانے والے عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد کیا کہا، اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان 10 صفات والے مردوں اور 10 صفات والی عورتوں کے لیے مغفرت یعنی بخشش تیار کر رکھی ہے، واجرا عظیما، بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی جن کے اندر یہ 10 خوبیاں پائی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخش دے گا، ان کی مغفرت فرمائے گا، اور کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت بڑا ثواب یعنی اپنی جنت سے نوازے گا۔ اجر عظیم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت، اور جسے جنت ملی اسے جنت کی ساری نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مردوں کو بھی مخاطب کیا ہے، اس لیے جیسے مردوں کو مخاطب کر کے ان کے مسائل پر گفتگو ہونی چاہیے، ایسی عورتوں کو مخاطب کر کے ان کے مسائل پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ گفتگو ہونی چاہیے، تربیت کا کام مردوں میں ہو، تربیت کا کام عورتوں میں ہو، اور مردوں کو بھی مخاطب کرنا عورتوں کے لیے
یعنی عورتوں کے موضوعات میں بھی مردوں کو اس لیے مخاطب کرنا ضروری ہے کہ مرد یہ قوام ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، یہ گارجین ہیں، یہ مسئول ہیں، اس لیے ان کو خاص طور پر یہ باتیں بتانا ضروری ہے۔ جو ذمہ داریاں عورتوں کی ہیں وہ عورتیں ادا کریں، لیکن ذمہ داریوں کو ادا کروانا، اس کی تاکید کرنا، اس کا اہتمام کرنا، اس کی فکر کرنا اور اس بارے میں پیش رفت کرنے کے لیے آگے بڑھنا، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ باپ کی شکل میں ذمہ دار ہو سکتا ہے، وہ شوہر کی شکل میں ذمہ دار ہو سکتا ہے، وہ بھائی کی شکل میں ذمہ دار ہو سکتا ہے، وہ دیگر شکلوں میں ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ضروری ہے بیٹے کی شکل میں ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے، کبھی بیٹا بڑا ہو تو وہ ذمہ دار ہو سکتا ہے اپنی ماں کا، اپنے بھائی، اپنی بہن کا، اپنی بیوی کا وغیرہ، اپنے ماتحت عورتوں کا وہ ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بنیادی طور پر سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ عورتوں کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے، یہ بتانے کی کیوں ضرورت پڑ گئی کہ عورتوں کا مقام کیا ہے؟ مردوں کا مقام کیا ہے اسلام کے اندر؟ یہ تو بات نہیں ہوتی کبھی۔ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ عورتوں کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے میرے بھائیوں اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، بہت زیادہ سنجیدگی سے ان باتوں کو بطور یاد دہانی جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ان باتوں کو غور سے سننے کی ضرورت ہے اور اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو جاننے کی ضرورت ہے جو اللہ نے آپ کو اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی سنت میں عطا فرمایا ہے۔ یہ بات بتانے کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ ماضی کی تاریخ میں اسلام سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے ان عورتوں کی بڑی ناقدری کی جاتی تھی، ان کی بڑی توہین کی جاتی تھی، ان پر بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، بڑی انارکی ان کے ساتھ کی گئی ہے، ان کا حق چھینا گیا، ان کا مالی حق چھینا گیا، ان کا معاشرتی حق چھینا گیا، ان کے خاندان کے، ان کے حقوق جو خاندان میں ملنے چاہیے اسے پامال کیا گیا۔ الغرض عورتوں کے ساتھ بہت کچھ ظلم ڈھایا گیا ہے، ظلم کا، ستم کا رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہ مظلوم تھی، یہ مصیبت زدہ تھی، اس کے ساتھ بہت اتیاچار ہوا ہے۔ اسلام نے اپنی آمد کے بعد اپنی نور کے دنیا میں پھیلانے کے بعد عورتوں کے اوپر سے بہت سارے ظلم کو ختم کیا ہے۔ ان کی زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے کوئی قیمت نہیں تھی۔ قیمت تو جب ہوتی جب انہیں کوئی زندہ چھوڑ دینا گوارا کر لیتا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہی تھا کہ بچیوں کو تو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ حالت تھی کیا؟ عورتوں کی حالت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب کسی کو خوشخبری دی جاتی تھی کہ فلاں صاحب آپ کے گھر میں الحمدللہ بچی آئی ہے، آپ کے اہلیہ محترمہ کے یہاں پیدائش ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، ڈیلیوری ہوئی ہے، اور پیدائش جس بچے کی ہوئی، اس مولود کی، وہ بچی ہے، جو مولود آیا آپ کے گھر میں وہ بچی ہے۔ یہ بشارت دیتے ہی، خوشخبری دیتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظل وجہہ مسودن، یہ خبر سنتے ہی اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وہو کظیم، اور وہ مارے غم کے ڈوب جاتا تھا۔ یہ حالت تھی زمانے جاہلی، اسلام سے پہلے یہی گوارا نہیں تھا کہ بچی پیدا ہو اسے زندہ رکھا جائے۔ بے عزتی ہے، عار ہے، عیب ہے، ذلت ہے، پستی ہے اگر کسی کے ہاں بیٹی آ جائے۔ اللہ اکبر! اللہ نے کیا فرمایا؟ نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اتنی بری خبر سن کے کہ بچی پیدا ہو گئی ہے۔ بھئی یہ بچی ہی جو ہے نا، آگے یہ بچی بیٹی ہے تو آگے یہ بیوی بنے گی، یہ بہن بنے گی، بیٹی بنے گی، بیوی بنے گی، ماں بنے گی۔ زمانے جاہلیت کا عالم کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ لوگوں سے منہ چھپا چھپا کے پھرتا تھا، پبلک کے سامنے آنا نہیں چاہتا تھا آدمی. اتنی بری خبر دے دی گئی بچی پیدا ہوئی ہے، لوگوں کے سامنے منہ کیا دکھاؤں میں، اتنی رسوائی کا معاملہ میرے ساتھ ہو گیا کہ بچی پیدا ہو. کیا کرے اب؟ یا تو ذلت کے ساتھ اس بچی کو برداشت کرے اور یا پھر زندہ قبر کھود کر کے، گڑھا کھود کر کے اسے دفنا دے. دو ہی آپشن. اگر زندہ رکھے تو بے عزتی ذلت برداشت کرے، عام برداشت، عار برداشت کرے، اور یا تو پھر آسان راستہ ہے کہ گڑھا کھود کر کے زندہ اسے مٹی کے حوالے، قبر کے حوالے کر دے. آج بھی لوگ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں. باتیں پرانی ہیں، حوالے پرانے ہیں، لیکن زمانے کی ترقیات کے ساتھ آج یہ کام دوسرے راستے سے ہو رہا ہے. وہ تو پیدا ہونے کے بعد گڑھے کھود کر کے دفنایا کرتے تھے، اور آج کا سماج ایبارشن کے ذریعے سے اس بچی کو دنیا کی روشنی دیکھنے سے پہلے ختم کر دیتا ہے. کتنے واقعات ایبارشن کے آتے ہیں. حالت یہ ہو گئی کہ دواخانوں میں، ہاسپٹلز میں باقاعدہ سرکاری سرکولر آیا ہوا ہے کہ آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ رحم میں مادر کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے. چاہے جائے کہ آپ ایبارشن کروائیں اور حمل ساقط کروائیں اور اس بچی کی جان پیدا ہونے سے پہلے لے لیں. یہ تو بات کی بات ہے. آپ اس کا چیک اپ بھی نہیں کر سکتے، آپ رپورٹ بھی نہیں بنا سکتے کہ پیٹ میں پلنے والا مولود بچہ ہے یا بچی ہے. ایبارشن کتنے سارے واقعات پیش آتے ہیں میرے بھائیوں. تو یہ جاہلیت نئی والی جاہلیت ہے. وہی کام کر رہے ہیں لوگ زمانے جاہلیت میں جو ہوتا تھا، تو وہ تو جاہلیت تھی پرانی والی، اور اب یہ وہی کام ترقی یافتہ دور میں جدید وسائل کے ذریعے سے. آج آدمی کے پاس اسکینر ہے، آدمی کے پاس الٹرا ساؤنڈ ہے، آدمی کے پاس ریز دیکھنے کی مشینیں ہیں، سب پتہ چل جاتا ہے. پتہ چل گیا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کے حساب سے آدمی فیصلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ جاہلیت کا کام ہے جو اس ترقی یافتہ علم کے دور میں لوگ کر رہے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جاہلیت ہے. عورتوں کا مقام لوگ زمانے اسلام کے اندر، اب مجھے تفصیل میں تو نہیں جانا ہے، یونان میں عورتوں کو کیا سمجھا جاتا تھا، مصر میں کیا سمجھا جاتا تھا، ہمارے اس وطن عزیز ہندوستان کے اندر ستی کی رسم آج ہندو طبقہ جانتا ہے، ہم لوگ بھی جانتے ہیں. ستی کی وہ رسم چلتی تھی، شوہر کی وفات ہو جائے تو اسی کی چتا میں اس کی بیوی کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اب دنیا کے مختلف ممالک میں اور دنیا کے مختلف ادیان اور مذاہب میں عیسائی کیا کرتے تھے عورتوں کے ساتھ، یہودی کیا کرتے تھے عورتوں کے ساتھ، ملحدین کیا کرتے تھے عورتوں کے ساتھ، اور مشرکین بت پرست کیا کرتے تھے عورتوں کے ساتھ. ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس میں جانا نہیں ہے. خلاصے کلام یہ ہے کہ چاہے وہ عرب کا کلچر ہو یا عجم کا ہو یا یہودیت عیسائیت کا ہو یا اس کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک اور ان کی تہذیبیں ہو، غرض ہر جگہ عورتوں کے ساتھ ظلم کا، زیادتی کا معاملہ ہوتا تھا. کوئی اسے انسان بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ انسان ہے بھی نہیں یا نہیں، اس کے اندر جان ہے بھی یا نہیں ہے، یہ کیا ہے. یہ صورتحال تھی. اور کھلونا بنانا تو بات کی بات، ظلم، زیادتی، انار کی حد درجہ دنیا کے ممالک کے اندر مختلف اور دنیا کی مختلف تہذیبوں کے اندر، مختلف ادیان کے اندر، مختلف مذاہب کے اندر موجود تھی. ظلم کی، زیادتی کی شکلیں. اسلام جب آیا، اور میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں، اسلام آیا، اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی سب سے پہلے ایک نقطہ آپ کو بتا دوں میں، یہ جو فرائض کا نظام ہے نا، فرائض کا، میراث کا، جس پر آج سب ڈاکے ڈالتے ہیں عورتوں کو، آج اب اس حق سے بھی محروم کرتے ہیں. مسلمان محروم کرتا ہے، اہل حدیث محروم کرتا ہے، دیندار محروم کرتا ہے، مولوی محروم کرتا ہے، تہجد گزار محروم کرتا ہے، پارسا متقی پرہیزگار جانا جانے والا ہمارا سماج کا فرد اپنی گھر کی عورتوں کو اس کے حق کی وراثت سے محروم کرتا ہے.
یہ وراثت کا پورا نظام جو اترا ہے قرآن کریم کے اندر، سورہ نساء میں، سورہ نساء کے علاوہ دیگر جگہوں پر جو یہ آیتیں اتری ہیں نا، میراث کی، فرائض کی آیتیں، اس کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، یہ سارے احکام و مسائل عورتوں کو ان کا حق وراثت دینے کے لیے اتری ہیں، مردوں کو دینے کے لیے نہیں اتری ہیں، عورتوں کو ان کا حق ملے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کی آیتیں اتاری ہیں۔ مردوں کو دینے کے لیے کیوں نہیں اتری ہیں؟ اس لیے نہیں اتری ہے کہ مرد ہی تو ظلم کر کے عورتوں کا حق مارا کرتے تھے، اللہ نے یہ بتانے کے لیے آیتیں اتاری ہیں کہ تم ظالم ہو، تم ڈکیتی کرتے ہو، اگر کسی کا حق مارتے ہو، تم جس مال پر قبضہ کر لیتے ہو، اس مال کے اندر جیسے مردوں کا حق ہے ویسی عورتوں کا بھی حق ہے۔ تو میراث کا پورا نظام کس کے لیے اترا؟ ان عورتوں کو حق دلانے کے لیے اترا۔ یہ اس کا موقع نہیں ہے کہ وہ باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے کی جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتیں جو اتری ہیں اسی مقصد کے لیے اتری ہیں۔ زمانے جاہلیت کا طریقہ چلتا تھا، ہر ایک جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ ہتھیار لیا کرتا تھا، عورتیں محروم کر دی جاتی تھیں۔ شوہر کی وفات ہو گئی، اس کا دیور آیا، عورت کا دیور آیا، اس کا جیٹھ آیا، اس کے گھر کا یعنی سسرال کا کوئی اور مرد آیا، اور موت کے ساتھ ہی جتنے درہم، جتنے دینار، جتنی جائیداد، جتنی پراپرٹیاں سب پر قبضہ کر لیتا تھا۔ ایسے ہی واقعات پیش آئے اسلام کے آنے کے بعد۔ امت کی خواتین نے، مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں شکایت درج کرائی، اے اللہ کے نبی، میرے شوہر کی وفات ہو گئی، آپ کے ساتھ جنگ بدر میں، جنگ احد میں تھے وہ، اور شہید کر دیے گئے، اور شہید ہونے کے بعد ہمارا دیور آیا، ہمارا جیٹھ آیا، اور اس نے سارے مال پر قبضہ کر لیا، ہڑپ کر لیا۔ یہ میری بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، ان کے لیے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ان کی شادی کیسے ہوگی، ان کا نکاح کیسے ہوگا، ان کی شادی بیاہ کے خرچے کہاں سے آئیں گے، دیگر ضروریات کی تکمیل کہاں سے ہوگی۔ اس طرح کی شکایتیں بارگاہ رسالت میں جب پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے کلام کی آیتیں اتری، اور عورتوں کو بھی ان کا حق دیا گیا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ ماں باپ جو چھوڑ کر جائیں، رشتے ناتے جتنا والے قریبی رشتے دار جو کچھ چھوڑ کر کے جائیں، اس میں جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ مما قل منہ او کثرا، تھوڑا ہو تب بھی، زیادہ ہو تب بھی، جو بھی چھوڑ کے گئے، مردوں کو بھی حق ملے گا، عورتوں کو بھی حق ملے گا۔ نصیبا مفروضا، حساب پکا کر دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کر دیا گیا۔ تو میں یہ تو ضمناً، یہ تو جملے معترضہ کے طور پر بیچ میں بات آ گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت ظلم ہوا، ان کا سماجی حق، ان کا مالی حق، ان کا معاشرتی حق چھینا جاتا تھا، ان کے ساتھ ہر طرح کا ظلم ہوتا تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قرآن میں ذکر فرمایا، پوری سورت ہے سورۃ النساء کے نام سے قرآن کریم کے اندر، سورہ مریم ہے مریم علیہ السلام کے نام پر، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر عورتوں کا خصوصی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ان کے نماز کے احکام، ان کے روزے کے احکام، ان کے پاکی کے احکام، سارے احکام بتائے گئے، نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، خلا کے احکام، عدت کے احکام، سارے احکام بتلائے گئے۔ میرے بھائیوں، ان کا تذکرہ ہوا، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک مرد یا نیک عورت تم میں سے، نیک مرد ہو یا نیک عورت ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان والا ہو، جیسے مردوں کا تذکرہ ہوا ایسی عورتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ایک موقع پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ پوچھا، تفصیل ہے روایت کے اندر، مجھے اس میں جانا نہیں ہے، کچھ پوچھا عورتوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بتانے لگے
کہ معاملہ یہ تھا کہ جب اسلام آیا اور قرآن کریم کے اندر دھیرے دھیرے عورتوں کا تذکرہ ہونے لگا، تب جا کر کے ہم نے عورتوں کا کوئی حق پہچانا، ورنہ ہم ان کو تو کچھ گنتے بھی نہیں تھے۔ کُنَّا لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا، ہم عورتوں کو کچھ بھی نہیں گنتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاہلیت پہ ویسے ہی چلتا تھا، اور اس کے بعد اب اسلام آیا، جب تک اسلام کا حکم نہیں آیا تب تک وہی طریقہ چلتا تھا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم کچھ نہیں شمار کرتے تھے، عورتوں کا کوئی مقام، ان کا کوئی مرتبہ، ان کا کوئی حق ہم گنتے نہیں تھے، شمار نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا، ان کا حق بتلایا، تب جا کر کے ہم نے عورتوں کو اہمیت دینا شروع کیا۔ وہ دیکھو تمہارا تذکرہ ہو رہا ہے، تمہارے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، تمہارے مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تمہیں مخاطب کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بھی اشارہ کر دیا، کہا میری اپنی بیوی کا واقعہ ہے، میری اپنی زوجہ کا واقعہ ہے۔ ایک موقع پر کسی مسئلے میں گفتگو ہونے لگی میری اپنی بیوی سے، تو اس کی آواز بلند ہونے لگی، بات کرنے میں اس کی آواز بلند ہونے لگی، تو میں نے مخاطب کر کے کہا اپنی زوجہ سے کہ اچھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کا ذکر قرآن میں کرنا شروع کر دیا تو تمہاری آواز بلند ہونے لگی، قرآن کریم میں جب تک تمہارا ذکر نہیں تھا تو تمہاری کیا حیثیت تھی؟ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا مقام اسلام کے اندر عطا فرمایا ہے۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں میں، وہ آیت کریمہ آپ نے سن لیا جس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا، اسلام لانے والے مرد عورت، ایمان لانے والے مرد و عورت، صدقہ دینے والے مرد و عورت، سچ بولنے والے مرد و عورت، ہے نا، صبر کرنے والے مرد و عورت، خشوع کرنے والے مرد و عورت، ہے نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد و عورت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی آیات میں، اپنی احادیث کے اندر بڑی ساری تفسیرات بیان کی ہے، کتنی ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، کتاب و عشرت النساء، عورتوں کے ساتھ رہن سہن کے مسائل، مستقل کتابیں لکھی گئی، امام نسائی نے کتاب لکھی کتاب و عشرت النساء، آیتیں حدیثیں بھرمار ہے اللہ کے کلام کی آیتوں میں، حدیثوں۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے مقام کیا دیا، میں اس حوالے سے ایک دو باتیں ذکر کروں۔ دیکھیے یہ عورت ہمارے سماج کے اندر وہ ہماری بہن بھی ہے، ہماری بیٹی بھی ہے، ہماری بیوی بھی ہے، ہماری ماں بھی ہے، چاروں حیثیتیں جو بڑی حیثیتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی رشتے ہیں، خالہ بھی ہے، ہماری ممانی بھی ہے، ہماری پھوپھی بھی ہے وغیرہ، سارے رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حیثیت سے عورت کو اس کا مقام عطا فرمایا ہے، اس کے حقوق عطا فرمائے ہیں۔ ماں ہے تو اس کا مقام بڑا اونچا ہے، بہن ہے تو اس کا مقام بڑا اونچا ہے، بیٹی ہے تو اس کا مقام بڑا اونچا ہے، بیوی ہے تو اس کا مقام بڑا اونچا ہے، ہر حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام بیان فرمایا۔ وہ بچی جس کو عرب کے لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ہندوستان کی قدیم تہذیب کے اندر اسے جلا دیا جاتا تھا شوہر کی چتا کے ساتھ میں، اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام دیا۔ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین بنتین حتی تبلغا جاء ہوا وانا کہاتین، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص دو بیٹیوں کی پرورش کرے، جس کو دفنایا جاتا تھا اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ دفناتے ہو، دفناؤ نہیں، بشارت سنو، ہونے والی پیدا ہونے والی بچی کو پالنا پوسنا، جس کے ہاں دو بیٹیاں پیدا ہو گئیں اور دو بیٹیوں کو اس نے پالا پوسا، آلا، دیکھ ریکھ کیا، نگرانی کیا، سرپرستی کیا، اس کو تعلیم سکھایا، ادب سکھایا اور اس کو ہر اعتبار سے اس کی ضروریات کا خیال کیا، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بچیاں کیا ہو گئیں، بڑی ہو گئیں، بالغ ہو گئیں اور بالغ ہونے کے بعد اس کے نکاح کی، شادی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کر کے اسے عصمت کے ساتھ زندگی جینے پر لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ دونوں اس طرح سے جنت میں ہوں گے، قیامت کے دن میں اور وہ کیسے ہوں گے جنت میں، اس طرح سے ساتھ میں ہوں گے۔
یہ مقام ہے عورتوں کا اسلام کے اندر. دفنائی جانے والی, زندہ دفن کی جانے والی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کی پرورش کرو, پالو پوسو, اسے بالغ اور جوان ہونے کے بعد اس کا اچھا رشتہ کرو. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بشارت جنت, اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی رفاقت عطا ہوگی. عورتوں کا مقام کتنا اونچا ہے دیکھا آپ نے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ان کی پرورش کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائے گا. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, بڑی پیاری روایت, بڑی پیاری بات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے پاس 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں, ان کو پالے پوسے, اچھا ادب تعلیم تربیت سکھائے, یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں, بڑی ہو جائیں, تو ان کا اچھا نکاح کر کے, شادی کر کے, اور انہیں عزت کی آبرو کی زندگی جینے کے لیے ایک اچھا رشتہ انتخاب کر کے اس کا نکاح کر دے, تاکہ وہ اپنی عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کن لہو سترم من النار. تو یہ بیٹیاں یا بہنیں جن کی پرورش کیا ہے 2, 3 یا 3 سے کم 2, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بچیاں, خواہ وہ بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں, یہ اس کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی, جہنم سے آڑ بن جائیں گی, جہنم کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گی, انسان جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا. اتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا فرمایا جو بچیوں کی پرورش کریں. یہ مقام اسلام کے سوا کسی نے عورت کو نہیں دیا, اسلام نے دیا, قرآن نے دیا, پیغمبر اسلام نے دیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر ہر حیثیت سے ان کا مقام بیان فرمایا. ماں ہے تو اس کا مقام کتنا اونچا ہے, بہن ہے تو اس کا مقام کتنا اونچا, بیٹی ہے تو اس کا مقام کتنا اونچا, بیوی ہے تو اس کا مقام کتنا اونچا ہے. اور وہ ساری باتیں ہم اور آپ اکثر بیشتر سنتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہیں ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں. ماں کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابی نے آ کر کے پوچھا اے اللہ کے نبی من احق الناس بحسن صحابتی, اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میری ہمدردی, میری محبت, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں, احسان کروں, بھلائی کے ساتھ پیش آؤں, خیر خواہی کروں, خدمت کروں, دیکھ ریکھ کروں, تو اس کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے لوگوں میں سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امکا, تمہاری ماں ہے. پھر پوچھا پھر اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا تمہاری ماں ہے. تیسری بار پوچھا اللہ کے نبی ثم من, پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. کون ہے یہ؟ تمہاری ماں. 3 مرتبہ, چوتھی مرتبہ پوچھا ثم من, پھر کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو, تمہارا باپ. ماں ہے اگر اسلام اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا, ہمدردی کا, محبت کا, خدمت کا, دیکھ ریکھ کرنے کا سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ انسان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے میرے بھائی؟ اس کی ماں کا مقام سب سے زیادہ اونچا ہے. قرآن کریم دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پکا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے, صرف اللہ کی عبادت کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک کرو گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے انسان کو تاکید کیا ہے کہ اپنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک کرے. اور یہ اپنے آپ میں الگ موضوع ہے کہ ماں ہے تو اس کا مقام کتنا اونچا ہے, انسان کی زندگی میں باپ کا مقام کتنا اونچا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے میرے بھائیوں. اور اس حوالے سے بھی ہمارے سماج کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر بہت کچھ ظلم چل رہا ہے, بہت کچھ زیادتی چل رہی ہے, بہت کچھ انارکی چل رہی ہے. لوگ یورپ کے راستے پر چل رہے ہیں, یہودیوں کی روش پر چل رہے ہیں. جیسے ان کا انداز ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں, آج مسلم کلچر بھی, اسلامی کلچر بھی لوگوں نے بگاڑ کر کے یہودیوں کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے.
کوئی خادم لگا دیتا ہے، کوئی غلام لگا دیتا ہے، کوئی نوکر لگا دیتا ہے، کوئی واچ مین لگا دیتا ہے، جیسے بھی اس کی دیکھ ریکھ کر سکتا ہے کر لے۔ ہمیں خود توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھیں، ان کی خدمت کریں، اپنے باپ کی تکلیفوں کو سمجھیں اور اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنجیدہ بنا لیں، تو اپنے آپ میں ایک موضوع ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی ماں ہے تو اس کا مقام کتنا اونچا ہے۔ طواف کر رہا ہے ایک یمنی آدمی، یمن کا ایک آدمی طواف کر رہا ہے، اس کی بوڑھی ماں ہے، اتنی کمزور لاغر، چل نہیں سکتی، سواری پر بیٹھ نہیں سکتی، اسے حج کرانے کے لیے، عمرہ کرانے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا ہوا ہے۔ بچہ جوان ہے، اپنی بوڑھی کمزور ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے، کندھے پر اٹھا کر کے طواف کے چکر لگا رہا ہے، طواف شوط کر رہا، طواف کر رہا ہے۔ طواف کے دوران عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، سامنا ہوتا ہے، نگاہیں ملتی ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر یہ بتاؤ کہ میں اپنی اماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر طواف کر رہا ہوں، اپنی اماں کو پیٹھ پر لاد کر طواف کروا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اب میری ماں کا جو حق مجھ پر بنتا ہے یہ کام کر کے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ عبداللہ بن عمر بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو میں نیک کام کر رہا ہوں، اپنی اماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر طواف کرا رہا ہوں، کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ کام کر کے، اتنا بڑا کام کر کے میں اپنی ماں کا جو حق مجھ پر نکلتا ہے میں وہ حق ادا کر دوں گا؟ عبداللہ بن عمر نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا تم نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر طواف کرا دیا تو تم سمجھتے ہو کہ اپنی ماں کا حق تم نے ادا کر دیا؟ وَلَا بِظَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کرتے ہوئے پیدائش کے وقت جو ٹیس برداشت کی ہے، جو تکلیف اٹھائی ہے، ایک جھٹکا جو اس میں آیا ہوگا، اس ایک ٹیس کے برابر بھی تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہ مقام کس نے دیا ماں کو؟ اسلام نے ماں کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور ماں، اگر یہ عورت، یہ بچی اگر بیٹی ہے، بہن ہے، تو ہم نے آپ کو حدیث سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، من کان لہ ثلاث بنات او اخوات او بنتان او اختان، اس سے پہلے جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، جو 2 بہنوں کی یا 2 بیٹیوں کی پرورش کر ڈالے، یا 3 کی یا 3 بہنوں کی 3 بیٹیوں کی پرورش کر ڈالے، یہ بچیاں، یہ بہنیں بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ بیوی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بیوی کو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا حق تم پر ویسے ہی ہے جیسے تمہارا حق ان کے اوپر ہے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ خالی ہمارا حق نہیں ہے، اپنی بیویوں کے اوپر، بیویوں کا بھی حق ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حق دیا ہے جیسے ہم کو حق دیا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا بھی حق ہے تم پر جیسے تمہارا حق ہے ان کے اوپر، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، جو اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے نبی کی سنت میں بتلا دیا گیا ہے، اس طرح سے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا حق ادا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مشہور روایت صحیح مسلم کے بار بار پڑھتے ہیں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پوری دنیا دولت ہے، پونجی ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین، سب سے بہتر دولت وہ بیوی ہے جو نیک بیوی ہو۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمایا۔ تو ماں ہو یا بہن ہو یا بیٹی ہو یا بیوی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو اسلام میں مقام عطا فرمایا۔ خالہ کا مقام بھی الگ سے ہے، پھوپھی کا مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے رکھا ہوا ہے۔ غرض آپ کو کوئی ایسا رشتہ نہیں ملے گا خواتین کا جسے اسلام نے سراہا نہ ہو، جس کی حفاظت نہ کی ہو، جس کی ذمہ داری، جس حوالے سے ذمہ داریاں مردوں کے سر کے اوپر نہ ڈالی ہوں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اب آپ بتائیے کہ وہ عورتیں جن کو زمانے جاہلیت میں زندہ دفنایا جاتا تھا، ان عورتوں کو اللہ نے کہاں سے کہاں
کتنا اونچا مقام عطا فرما دیا میرے بھائیوں. تو اللہ کے کلام کی آیتوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں مقام بہت زیادہ اونچا ہے. یہ ہم نے اشارے کیے، کوئی تفصیل میں نہیں گئے، اشارہ ہم نے صرف اور صرف ان پہلوؤں پر، ماضی میں عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، پرانی تہذیبوں میں، مذاہب میں، کلچرز میں کیا ہوتا تھا، اور اسلام نے کیا مقام دیا، ان کو سماجی، معاشرتی، مالی، ہر طرح کا حق دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ان عورتوں کے ساتھ وہ احسان کیا کہ ان کو بچی کی شکل میں پالنے، بیٹی کی شکل میں پالنے، پوسنے، تربیت کرنے کے سلسلے میں جنت کا وعدہ فرمایا، نبی کی رفاقت کا وعدہ فرمایا، اور جہنم سے نجات یا جہنم سے آڑ بن جانے کا وعدہ فرمایا. یہ عورتوں کا مقام اسلام کے اندر. لیکن ہم نے شروع میں ہی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقام اگر عطا فرمایا ہے تو ذمہ داریاں بھی عطا فرمائی ہیں. مقام ہے تو ذمہ داری بھی ہے. اللہ نے جس کو جتنا اونچا مقام دیا ہے اس کو اتنی اونچی ذمہ داری دی ہے. اور اگر وہ مقام باقی رکھنا ہے تو وہ ذمہ داری ادا بھی کرنی ضروری ہے. اگر وہ ذمہ داری ادا نہ کی گئی تو وہ مقام چھن جائے گا، عزت ذلت میں بدل جائے گی، بلندی پستی میں تبدیل ہو جائے گی، شان و شوکت ذلت اور خواری میں تبدیل ہو جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کائناتی نظام ہے، اس کی سنت ہے دنیا کے اندر. اس لیے ہمیں چاہیے، یعنی ہماری ماؤں کو چاہیے، ہماری بہنوں کو چاہیے، ہماری بیٹیوں کو چاہیے، بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنا آئیڈیل تلاش کریں، اپنا آئیڈیل تلاش کریں. کون سی عورتوں کی فضیلت ہے، کن کا اونچا مقام بیان کیا گیا، کن کی شان بیان کی گئی، کیا کیا خوبیاں ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے مقام پر رکھے گا. اور کون کون سی عیوب آپ کے اندر آ جائیں گے، کون کون سی کمیاں آپ کے اندر آ جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئیں، اللہ کے نبی علیہ السلام جب بیعت لینے لگے نا، تو آپ نے مردوں سے تو بیعت لی ہاتھ پر ہاتھ لگا کر کے، لیکن عورتوں سے ہاتھ لگا کر کے بیعت نہیں لی. اور آپ نے فرمایا میری بیعت تم سے، تمہاری بیعت مجھ سے ہاتھ ملا کر کے نہیں ہوگی، زبان سے ہو جائے گی. جاؤ بیعت کرو، تم شرک نہیں کرو گی، کفر نہیں کرو گی، تم زناکاری نہیں کرو گی، بدکاری نہیں کرو گی، نافرمانی نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بیعت کرو. عورتوں نے کہا ہم بیعت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہم شرک نہیں کریں گی، کفر نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، خیانت نہیں کریں گی، اپنی اور شوہروں کی اطاعت کریں گی، وغیرہ ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے بیعت میں لے لی. یہ جو بیعت لی تھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان کی بیعت، شرک نہیں کرو گے، اور تو تمہاری عقیدے میں شرک نہیں آئے گا، بدعقیدگی پر نہیں جاؤ گی تم، تمہارا عقیدہ صحیح سالم ہوگا. اب عورتوں میں آج دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر بدعقیدگی پائی جاتی، وہم پرستی پائی جاتی، بدعات پائی جاتی، خرافات پائی جاتی، نہ جانے کیسی کیسی رسمیں پائی جاتی ہیں ان کے یہاں. اللہ کے نبی نے بیعت لی تھی لا یشرکن باللہ، شرک نہیں کرو گی، ٹھیک ہے. اور کیا کہا تھا، نافرمانی نہیں کرو گی، نہ اللہ کی نافرمانی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے بعد اپنی شوہروں کی نافرمانی. اللہ کی نافرمانی بھی چل رہی ہے، شوہروں کی نافرمانی بھی چل رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا چوری نہیں کرو گی، ہے کہ نہیں، زناکاری نہیں کرو گی، بدکاری نہیں کرو گی، اور بھلائی کے کام میں مخالفت نہیں کرو گی. یہ بیعت لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بیعت کے الفاظ کو غور سے پڑھ لیں ہماری مائیں بہنیں، خواتین ملت، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان عورتوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. میں گنوانا چاہتا ہوں، 2 4 5 چیزیں گنواتا ہوں، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام اگر اونچا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور آپ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ کا مقام اونچا ہے.
آپ کی ذمہ داریاں اگر ادا ہوں گی تو آپ کا مقام اونچا ہوگا، اور اگر آپ ذمہ داریاں نہیں سمجھیں گی اپنی تو آپ کا مقام اونچا نہیں ہوگا، آپ اپنی عزت بھی، اپنی شان و شوکت بھی گنوا دیں گی، اور اپنے خاندان کی، گھر کی، ملت کی، اسلام کی ناک کٹوانے کے لیے آگے بڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عورتیں اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ ہم نے قرآن کریم کی ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دو حدیثیں بھی، ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ باتیں اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے جو پہلی بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم پڑھ لیں جس میں بڑی اہم 4 باتیں بیان کر دی گئی ہیں، بڑی اہم 4 باتیں بیان کر دی گئی ہیں، اور اسی سے بقیہ باتیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سمجھ میں آ جائیں گی کہ عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، باتوں کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها قیل لها ادخلی الجنة من ای ابوابها شئتی یا ادخلی من ای ابواب الجنة شئتی۔ جب عورت 4 کام کرے، کیا کرے؟ 4 کام کرے۔ نمبر 1، عورت جب 5 ٹائم کی نماز پڑھے، اذا صلت خمسہ، جب 5 وقتہ نماز پڑھے۔ اب کوئی کہے گا بھائی اس میں ایمان کا تو ذکر نہیں آیا۔ ایمان والیوں سے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی مخاطب ہیں۔ کون مخاطب ہے یہاں؟ ایمان والی عورتیں۔ ایمان والی عورتوں سے بات ہو رہی ہے، تو ایمان تو پہلے چاہیے، صحیح توحید چاہیے، صحیح عقیدہ چاہیے، شرک نہیں، کفر نہیں، بدعقیدگی نہیں۔ ایمان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ صلت خمسہ، 5 وقت کی نماز، فرض نمازیں۔ اذا صلت خمسہ، جب 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، فرض کا اشارہ کیا گیا۔ فرض پہلے ہے، فرض ادا کرنے کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کرے، لیکن اصل فرض ہے، فرض تو ادا ہی کرنا ہے۔ اذا صلت خمسہ وصامت شہرہا، اور اپنے مہینے کا روزہ رکھے، اپنے مہینے کا یعنی اپنے اس مہینے کا جس مہینے کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، ماہ رمضان کا روزہ رکھے۔ یعنی ان دونوں باتوں میں اللہ کے حق کو یاد دلا دیا گیا۔ کس کا یاد دلا دیا گیا؟ اللہ کا حق یاد دلایا گیا، اللہ کی توحید، اللہ کے دین کے فرائض، واجبات، ارکان، ان تمام، یعنی اللہ کے حق کو پورا کرے۔ عورت کیا کرے؟ اللہ کا حق ادا کرے، اس کی توحید کا حق ادا کرے، اس کے فرائض کا، اس کی عبادات کا حق ادا کرے۔ نمبر 1، یہ 2 باتوں میں ایک بات ہو گئی اللہ کے حق والی بات۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا یا وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ معاملہ عورت کی اپنی ذات سے متعلق ہے، اس کی اپنی ذات، اس کی اپنی پرسنل زندگی۔ اللہ فرماتا اپنی ذات کو سمجھو، تمہاری آبرو کتنی قیمتی ہے، تمہاری ناموس کا مقام کتنا اونچا ہے، تمہاری عزت کتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ احسنت فرجہا، شرمگاہ کی حفاظت ہے نا۔ اب یاد رہے زناکاری، بدکاری، فحاشی، بے حیائی وغیرہ، اور اسی سے جڑی ہوئی اس کے مقدمات بھی اس کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، ہاتھ کا زنا ہاتھ محرم کو، غیر کو ہاتھ لگانا ہے، پیروں کا زنا غلط اور حرام چیز کی طرف چل کر کے جانا ہے، منہ کا زنا غلط بات، بری بات، بے حیائی کی بات بولنا ہے، سب زناکاری ہے۔ اس لیے نہ زناکاری، بدکاری، نہ فحاشی، اور نہ اس طرف لے جانے والی برائیاں، سب سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ کی اپنی ذات کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کے نبی نے آخر میں کیا فرمایا؟ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنی شوہر کی اطاعت کیا۔ 5 وقتہ نماز، ایمان کے بعد روزہ اور دیگر فرائض اسی کے ساتھ شامل ہیں۔
اشارہ مقصد ہے، تفصیل نہیں مقصد ہے، اشارہ مقصد ہے اللہ کے نبی کی حدیث میں۔ اور اپنی ذات کی حفاظت، اپنی عزت آبرو اس کی حفاظت، اور شوہر کی اطاعت فرما برداری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے کہا جائے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ، شاءت جس جنت کے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ عورتوں کی ذمہ داری بتلا دی گئی، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر بھی بیان فرما دیا، عورت کی ذمہ داری کی طرف اشارہ کر دیا۔ عورت کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور یہ ذمہ داری فتنوں میں، آزمائشوں میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ ذمہ داری فتنوں میں، آزمائشوں میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میں یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد میں آپ کو چند چیزیں، 2 4 5 چیزیں بالتفصیل گنانا چاہتا ہوں، اور اپنی ماں و بہنوں کو ماضی کی خواتین، امت کی صحابیات کے حوالے کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ ان کے ایمان کا، اندازہ لگاؤ ان کی طہارت کا، ان کی نیکی کا، ان کے تقوی کا، اندازہ لگاؤ ان کی عزت کا، آبرو کا، اندازہ لگاؤ ان کے حیا کا، حجاب کا، اندازہ لگاؤ ان کے پردے کا، اندازہ لگاؤ ان کے علم کا، دین کا علم حاصل کرنے میں ان کے شوق کا اندازہ لگاؤ۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے اور آپ کی 10 سال خدمت کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بہت غور سے سننے کی درخواست ہے آپ سے، خاص طور پر ماؤں سے، بہنوں سے۔ طوفان ہے آج، میڈیا کا طوفان سب کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور ہماری یہ معصوم بہنیں جو کمزور ہیں اپنی جذباتیت کی وجہ سے، اپنی نسوانیت کی وجہ سے، اور اپنی فطرت کی کمزوری کی وجہ سے، فطری طور پر اللہ نے کمزور بنایا ہے، اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ فتنوں کی زد میں جاتی ہیں۔ میڈیا کا فتنہ سب سے زیادہ اگر کسی پر حملہ کر رہا ہے آج کے وقت میں تو وہ 2 طبقے ہیں، نوجوان اور عورتیں۔ ان دونوں پر سخت قسم کا میرے بھائیوں میڈیا کا حملہ ہو رہا ہے، اور اس کے نقصانات سماج میں دکھائی دے رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد کی وفات ہو گئی، انس بن مالک کے والد کی وفات ہو گئی، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال اس سے زیادہ آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ انس بن مالک کو پالنا تھا، پوسنا تھا، تربیت کر کے انہیں پال پوس کر کے علم کی دولت سے، سنت کی دولت سے لیس کر کے انہیں ایک امت کا بہت بڑا عالم فاضل بنانا تھا، اس لیے انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ بہرحال جب حضرت انس بن مالک بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، جلس مجلس الرجال، مردوں کے بیچ میں بیٹھنے کے قابل ہو گئے، یعنی جوان ہو گئے، اس وقت ابو طلحہ انصاری دولت مند بھی تھے، اونچے اسٹیٹس کے مالک بھی تھے، سماج میں اونچا مقام تھا۔ انہوں نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ سنو ذمہ داریاں کیا ہیں ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، امت میں خواتین کا مقام ہم نے اشارہ کر دیا۔ اب یہ مثالیں چند اشارات ہیں ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ پہلی بات کیا ہے، یہ واقعہ غور سے سنیں۔ ابو طلحہ انصاری نے، جو بعد میں صحابی ہوئے، ایمان لائے، ابو طلحہ انصاری نے اسلام سے پہلے کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ام سلیم مومنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، انس بن مالک جو صحابی ہیں ان کی ماں ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی سیرت کے بہت سارے گوشے ہیں جس کا یہ موقع نہیں ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ان کا مقام نہیں دیکھا، ان کی سماجی حیثیت نہیں دیکھی، ان کی دولت نہیں دیکھی،
ان کی مقبولیت نہیں دیکھی کتنے مقبول آدمی ہیں. آج ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں شادی بیاہ نکاح طلاق کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سارا کا سارا تقریباً اسی پر ڈیپینڈ ہے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، اس کے پاس دولت کتنی ہے، اس کی برادری کون سی ہے، اس کا اسٹیٹس کتنا اونچا ہے، اس کا مقام کتنا اونچا ہے، اسے لوگ کتنا جانتے ہیں، کتنا مقبول ہے، کتنا اس کے چاہنے والے ہیں، فیور کے لوگ ہیں، کتنا پاور والا ہے، کتنا رسوخ والا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس کتنا، یہ دیکھا جاتا ہے. اور اس کو اتنا دیکھا جاتا ہے بسا اوقات کہ اس کو دیکھنے کے نتیجے میں اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، یہ بھی اسے بھی بھلا دیا جاتا ہے، فراموش کر دیا جاتا ہے. اور یہ دنیا دارانہ رشتے دین کے بغیر زیادہ دن نہیں چلتے. طلاق و تفریق کی نوبت آ جاتی ہے، خاندانوں میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کا جنازہ نکل جاتا ہے. ایک نہیں، سینکڑوں واقعات. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں دیکھا ابو طلحہ کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اس پیغام کا جواب کیا دیا. پیغام کا جواب کیا دیا؟ یا ابا طلحہ ما مثلک یرد. ابو طلحہ تمہارا جو مقام ہے، اس مقام کو دیکھنے کے بعد تم جیسے لوگوں کا رشتہ رد نہیں کیا جاتا. تمہارے جیسے کا رشتہ اگر آئے کسی خاتون کے پاس تو کوئی خاتون تم جیسوں کو رد نہیں کرتی، ریجیکٹ نہیں کر سکتی ہے. واقعی تم اونچے مقام کے ہو، مرتبے کے ہو، اونچی شان ہے، تمہاری حیثیت ہے عرب کے اندر. لیکن ایک مسئلہ بہت بڑی رکاوٹ کا ہے، اس کے بغیر تمہاری کوئی قیمت نہیں ہماری نزدیک. کیا کہا؟ مسئلہ یہ ہے ابو طلحہ کہ میں ایک مسلمان خاتون ہوں، مومنہ عورت ہوں، وَأَنْتَ رَجُلٌ کافر، اور تم ایک کافر آدمی ہو، اور میں مومنہ عورت کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتی. حرام ہے اسلام کے اندر میرا نکاح تم سے نہیں ہو سکتا. کیا ذمہ داری ہے آج کی عورتوں کی؟ اخبارات پڑھ کے دیکھو، میڈیا کے اسکرینوں پر دیکھو، کیا کیا سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے. آج ہمارے سماج کی کتنی ہماری بہنیں، کتنی ہماری بیٹیاں ہیں میرے بھائیوں، بغیر ولی کے ماں سے بائی کاٹ، باپ سے بائی کاٹ، گھر سے بائی کاٹ ہو کر کے مرضی کے مطابق اپنے دوستوں کے ساتھ نکاح رچا رہی، شادیاں کر رہی ہیں. اور یہی نہیں کہ حرام کام ہو رہا ہے، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. جو تعلقات ہوتے ہیں وہ زناکاری ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا جو بغیر ولی کے ہو. لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں. ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی عورت بغیر ولی کی اجازت کے اپنا نکاح خود سے کر لے، چلی جائے، دوست بنا لے، مل لے، بیٹھ لے، کورٹ سے نکاح پڑھوا لے، یا حرام خور لوگ جو نکاح پڑھواتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں بغیر ولی کے، ان سے نکاح پڑھوا لے، اس کا نکاح باطل ہے. باطل کا مطلب ہوتا ہے زیرو ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا. تو یہی معاملہ نہیں ہے کہ بغیر ولی کے نکاح ہوا ہے تو حرام ہے. حرام تو ہے ہی، زناکاری بدکاری ہوگی جب تک یہ سلسلہ چلے گا، جب تک کہ نکاح شرعی ولی کی منظوری سے، ولی کی نگرانی میں نہ ہو جائے. اور اس سے معاملہ آگے بڑھ چکا ہے. آج اسی میڈیا کے فتنے کے نتیجے میں یہ رشتے صرف بغیر ولی کی نگرانی کے نہیں، یہ معاملہ بڑھ چکا ہے یہاں تک کہ اب لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھی چلی جا رہی، کافروں کے ساتھ، کوئی یہودی کے ساتھ جا رہا، کوئی کرسچن کے ساتھ رشتہ بنا رہا ہے. کورٹ سے رپورٹیں موصول ہو رہی ہیں اور باقاعدہ فون کر کے رابطے کیے جا رہے ہیں ماں باپ سے. آپ کی بچی ہے کیا؟ آپ کی بہن ہے کیا؟ آپ کی بیٹی ہے کیا؟ یہ کورٹ میں اس کا نام ہے، اس کے ہونے والے شوہر کا نام ہے، فلاں تاریخ کو کورٹ میں نکاح ہو رہا ہے. آپ ماں باپ پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟
हमारी बच्ची हमारे हाथ से निकल चुकी है, मनमानी सारा काम करती है, सुनने को तैयार नहीं। अरे वो जिससे निकाह होने वाला है वो काफिर है, मुशरिक है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, उससे निकाह करने जा रही है, वो तो मुर्तद हो जाएगी, काफिरा हो जाएगी। क्या कर सकते हैं? बेटी हमारे हाथ से निकल चुकी है, मानने को तैयार नहीं। यह हालत हमारे समाज की। क्या जिम्मेदारी है आज की हमारी औरतों की, जिसको अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया। ज़माने जाहिलियत में एक एक औरत के साथ 10-10 मर्द अपनी शहवत पूरी किया करते थे। अल्लाह ने उस जिल्लत से निकाला, एक पाक जिंदगी गुजारने का निकाह का शरई तरीका अल्लाह ने अता फरमाया। आज काफिरों के साथ हमारी बहनें बेटियां जा रही हैं। अफसोस, इर्तिदाद की लहर चल रही है, हमारी बहनें बेटियां मुर्तद हो रही, दायरे इस्लाम से बाहर निकल रही। हमें कोई परवाह नहीं, उसकी फिक्र नहीं उस बात की। देखो तुम्हारा मकाम अगर ऊंचा है तो ऊंचा होने के लिए जरूरी है कि तुम इस जिम्मेदारी को अदा करो। उम्मे सुलैम तुम्हारी आइडियल। उम्मे सुलैम ने कहा तुम्हारा रिश्ता अबू तलहा बड़ा अच्छा है, तुम्हारा मकाम तो ऊंचा है, लेकिन मैं मुसलमान हूं, तुम काफिर हो। किसी मुस्लिम खातून का निकाह किसी काफिर से नहीं हो सकता। मैं एक अल्लाह की इबादत करने वाली हूं, अल्लाह से डरने वाली खातून हूं, मैंने शिर्क से, कुफ्र से तौबा किया है। और तुम जिस बुत को पूजते हो वो लकड़ी का बुत है। मैं जानती हूं उस लकड़ी के बुत को किस बढ़ई ने, किस कारपेंटर ने काट करके बनाया है, तुम उसको पूछते हो। मेरा इस मोमिना औरत का निकाह तुम जैसे काफिर से नहीं हो सकता। यह जिम्मेदारी है हमारी माओं की, बहनों की, बेटियों की। और यही नहीं, देखो ईमान, पहली जिम्मेदारी क्या है? ईमान और अकीदे को संभालने की जिम्मेदारी। ईमान बचाओ, ईमान संभालो, ईमान की हिफाजत होनी चाहिए। मन अमिला सालिहा मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन, मर्द हो या औरत हो, ईमान वाला हो, नेक अमल करने वाला हो, उसके लिए जन्नत का ऐलान किया गया है। क्या कहा? अबू तलहा तुम्हें एक बात मैं बताना चाहती हूं, मैं तुमसे निकाह उस वक्त कर सकूंगी जब तुम भी शिर्क से, कुफ्र से तौबा करके ईमान को अपने सीने में उतार लोगे, इस्लाम ले आओगे, मुसलमान हो जाओगे, मैं तुम्हारा रिश्ता कबूल कर लूंगी। सबसे बड़ी रुकावट तो ईमान है, हम तुमसे रिश्ता नहीं कर सकते। मेरा बेटा अनस बिन मालिक मौजूद है, जवान है, वो वली बन करके मेरा निकाह करवाएगा। जवान बेटा भी अपनी मां का निकाह करवा सकता है अपनी बाप की वफात के बाद या तलाक के बाद वगैरह। ठीक है, तो अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला ने साफ फरमाया। उम्मे सुलैम ने क्या कहा? तुम इस्लाम ले आओ, मैं तुम्हारे मुसलमान होने को, तुम्हारे इस्लाम को अपना मोहर बना दूंगी। महर के तौर पर मैं तुमसे कोई माल और दौलत का मुतालबा भी नहीं करूंगी। जाओ इस्लाम कबूल कर लो, उसी को मोहर बना करके हमारा निकाह तुमसे हो जाएगा। लेकिन इस्लाम लाए बगैर कुफ्र की हालत में तुमसे हमारा निकाह नहीं हो सकता। इस्लाम ले आए, ईमान तस्लीम कर लिया, कुफ्र से, शिर्क से तौबा कर लिया। अबू तलहा ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू तलहा ईमान ले आए हैं, अनस उठो, वली बन करके अपनी अम्मा का निकाह करवाओ अबू तलहा से। उसके बाद अनस बिन मालिक ने वली बन करके अपनी मां का निकाह अबू तलहा से करवाया। क्या जिम्मेदारी है उम्मत की खवातीन की? जिम्मेदारी है कि शहवत के चक्कर में बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते, इंसानी शैतान आ करके, कोई कॉलेज में दोस्त बन रहा है, कोई जॉब में दोस्त बन रहा है, कोई चलने फिरने वाला हमसे मिल जा रहा है, कोई, मेरे भाइयों, रैंडम नंबर चेक करने वाले लोग, कोई कांटेक्ट कर रहा है, कोई राब्ता कर रहा है, कोई फेसबुक से, कोई सोशल मीडिया के दूसरे नेटवर्क से राब्ते में आ रहा है, और उसी दोस्ती को हमारी बहनें, हमारी बेटियां आगे चल करके सबसे अलग हो करके, हत्ता कि दीन से भी बेजार हो करके उस दोस्त से निकाह कर लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो पहली जिम्मेदारी क्या है? अपने ईमान को बचाओ।
خاص طور پر اس فتنے کے دور میں، شہوت کے وقت، مال کے فتنے میں، میڈیا کے فتنے میں، جب سوشل میڈیا کے وسائل سے سارے پردے ختم ہو چکے ہیں، کوئی بھی کسی سے بھی رابطے میں آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، اور اس کے بعد وہ اس کی عزت سے کھیلتا ہے، اس کے دین و ایمان کا جنازہ نکال دیتا ہے، اس کو مرتد بنا کر کے اور اس کے ساتھ شہوت پوری کر کے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ بلک بلک کر کے مائیں رو رہی ہیں، بلک بلک کر کے بوڑھا باپ رو رہا ہے۔ ایسے واقعات جن کے ساتھ ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں، خون جاری ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے۔ ایسے واقعات ایک دو نہیں ہیں، بہت سارے واقعات۔ یاد رکھو، پہلا کام کیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، امت کی عورتیں، دنیا کی ساری تعلیم بعد میں، دنیا کا سارا نالج بعد میں، سب سے پہلے اللہ کے دین کا علم حاصل کریں۔ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ بڑی بڑی ڈگری دلانے کے چکر میں بہت زیادہ رہتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں جس نے پیدا کیا ہے اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس کے دین کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس کے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ ڈگریاں لینے کے بعد بھی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن نہیں معلوم ہوتا پاکی کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، اور دیگر احکام مسائل کیا ہے، نہیں معلوم، نابلد۔ سب سے پہلے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دنیا کی ڈگریاں بعد میں، سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اس کے دین کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے امت کی خواتین کو تربیت کی تھی۔ آپ دیکھیں، ہم نے اشارہ کر دیا پہلے ہی، جب ہجرت کر کے مکہ سے عورتیں مدینہ آئیں تو آپ نے بیعت کرنے کے ٹائم کیا کہا؟ بیعت کرنے وقت کیا فرمایا تھا؟ بیعت کرو کہ شرک نہیں کرو گی، کفر نہیں کرو گی، ہے نا، زناکاری نہیں، بدکاری نہیں، پہلے دین کا علم، دین کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ کا حق کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، چوری کیا حکم کیا ہے، زناکاری کا حکم کیا ہے، بدکاری کا حکم کیا ہے، دین سیکھنا ہے۔ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کی عبادت کرے، اپنی شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے۔ سب سے پہلے کس کا؟ سب سے پہلے دین کا علم حاصل ہونا چاہیے۔ انصاری عورتیں، مدینے کی انصار اور ان کی عورتیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں وغیرہ اس قدر علم حاصل کرنے میں آگے تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو میں کیا بتاؤں میرے بھائیو، علم حاصل کرنے میں حد درجہ آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات آپ پہلے سن لیں، ماؤں بہنوں سے گزارش ہے غور سے اس بات کو سنیں۔ حضرت اما عائشہ نے کہا تھا، نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین۔ انصاری عورتیں بہت اچھی عورتیں ہیں، علم حاصل کرنے کے راستے میں، دین کا علم حاصل کرنے کے راستے میں شرم و حیا کو کبھی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ علم حاصل کرنے میں آگے اللہ کے نبی سے پوچھنا، درس میں بیٹھنا، خطبے میں آنا، مسائل پوچھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی ازواج مطہرات سے مسائل پوچھنا، علم حاصل کرتی تھی۔ وہ انصاری خاتون آئی تھی، کہا اللہ کے نبی، مرد تو آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں، آپ کے جمعہ کے خطبے میں رہتے ہیں، آپ کے سفر میں رہتے ہیں، آپ کی جنگ میں رہتے ہیں، ہر جگہ علم حاصل کرتے ہیں، عورتوں کے لیے کوئی مستقل درس کا انتظام کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، فلاں فلاں دن، فلاں فلاں جگہ، فلاں کے گھر میں اکٹھی ہو جانا، میں تمہیں آؤں گا اور دین کا علم سکھاؤں گا۔ تو علم سیکھنا ضروری ہے۔ ہماری مائیں بہنیں، میں جو دیکھ رہا ہوں، جو سمجھتا ہوں اپنی بہت ہی ناقص معلومات کے مطابق، کہ عورتوں میں اللہ کے فضل و کرم سے دینی جلسوں میں آنے کا رجحان تو بہت ہے، لیکن علم کتنا حاصل ہوتا ہے، کتنا سیکھتی ہیں، کتنا عقیدہ، ایمان، کتنا عبادات، فرائض، حرام، حلال، جائز، ناجائز، کتنا علم انہیں حاصل ہوتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ تیسری ذمہ داری ہے عزت، آبرو کی حفاظت۔
میڈیا ہے، میڈیا کا فتنہ ہے. دیکھو کیا حال ہے، مردوں کو راستے میں چلنے میں شرم آتی ہے، چلے تو کیسے چلیں، اتنا برا حال ہو گیا ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیوں کے واقعات کا ذرا اندازہ لگاؤ، کتنا اونچا حیا، کتنا اونچا، کتنی اونچی عفت، کتنی اونچی پاک دامنی ان کے اندر پائی جاتی تھی. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ صدیقہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو اللہ کے نبی حجرہ عائشہ میں تھے، اماں عائشہ کے کمرے میں تھے، اور آپ کا جسم مبارک اماں عائشہ کے گود میں تھا. اسی حالت میں اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی. آپ کو کہاں دفنایا گیا؟ اسی کمرے میں، اسی چارپائی کے نیچے قبر کھودی گئی اور وہیں پر دفنا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب کے رسول، سب کے نبی ہیں، اماں عائشہ کے بھی نبی اور رسول ہیں، اور اماں عائشہ کے شوہر بھی ہیں، اماں عائشہ کے شوہر بھی ہیں. ان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2.5 سال کے بعد ان کے والد ابو بکر صدیق کی بھی وفات ہو گئی. ان کی بھی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی. ان کو کہاں دفنایا گیا؟ ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، آپ کے کاندھے کے مقابل اللہ کے نبی کے بغل میں قبر کھود کر کے ان کو بھی دفنا دیا گیا. ابو بکر صدیق امت کے پہلے خلیفہ ہیں، ساری انسانیت میں رسولوں کے بعد سب سے اونچا مقام ہے. ساری امت میں رسولوں کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پہلے خلیفہ ہیں. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں. بھائی شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہے، باپ بھی محرم، کوئی معاملہ نہیں ہے نا. پھر جب 10 سال کے بعد، 10.5 سال کے بعد عمر بن خطاب کی وفات ہوئی، خنجر لگ گیا، 2-3 دن کے بعد وفات ہو گئی. اس بیچ میں عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا، عبداللہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس اور ان سے کہو کہ عمر بن خطاب آپ سے اجازت مانگتا ہے. عمر بن خطاب آپ سے اجازت مانگتا ہے، امیر المومنین نہیں کہنا، عمر بن خطاب کہنا. عمر بن خطاب کہنا کہ عمر بن خطاب آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ جہاں اللہ کے نبی دفنائے گئے ہیں، ان کے بغل میں اماں ابو بکر صدیق دفن کیے گئے ہیں، انہی کے بغل میں 3 نمبر پر میں دفن ہونا چاہتا ہوں. اگر آپ اجازت دے دیں تو میں دفنا دیا جاؤں، میری وفات کے بعد مجھے دفنا دیا جائے. اماں عائشہ نے وہ 3 جگہ اپنے لیے سوچ رکھا تھا کہ میری وفات سے پہلے میں وصیت کر کے جاؤں گی کہ میری موت ہوگی تو مجھے میرے شوہر اور میرے ابو کے پہلو میں دفن کر دینا. لیکن عمر بن خطاب نے درخواست کی ہے تو آج میں عمر بن خطاب کی درخواست کو مان لیتی ہوں، اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتی ہوں. جاؤ کہہ دو کہ لا کر کے دفن کر دیں. دفن کر دیے گئے. اب اللہ کے نبی تو شوہر ہیں، نبی ہیں، ابو بکر صدیق باپ ہیں، عمر بن خطاب کون ہے؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اماں عائشہ کہتی ہیں، پردہ دیکھو، پردہ ہماری ماؤں بہنوں کا پردہ، امت کی عورتوں کا پردہ، امت کی بہنوں کا، بیٹیوں کا پردہ آج کیا عالم ہے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا دیکھو، ان کا حجاب دیکھو، کس قدر آبرو مند تھیں وہ. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا جب تک میرے نبی، میرے شوہر میرے گھر میں دفن کیے گئے تھے اکیلے، تب تک مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں عام حالات میں جیسے اپنے شوہر کے سامنے آتی جاتی تھی ایسے گھر کے اندر آ جایا کرتی تھی. بعد میں میرے والد کو دفن کر دیا گیا، میرے والد بھی میرے محرم ہیں، عام حالات میں چہرہ کھول کر کے جیسے میں پہلے زندگی میں محرم ہے، میرے باپ ہیں، میں ان کے سامنے آیا جایا کرتی تھی، ایسی اپنے کمرے میں داخل ہو جایا کرتی تھی. وفات کے بعد کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب سے میرے کمرے میں عمر بن خطاب کو دفنایا گیا ہے تب سے میں بغیر پردہ کیے اپنے کمرے میں داخل نہیں ہوتی ہوں. یہ مرنے کے بعد، موت کے بعد کی بات ہو رہی ہے، زندہ نہیں ہے عمر. جب زندہ تھے تب تو پردہ تھا ہی، موت ہو گئی ہے، موت کے بعد بھی اماں عائشہ کو گوارا نہیں ہے
کہ چہرہ کھول کر کے اس کمرے میں چلے جائیں جس کمرے میں عمر نہیں، عمر کی لاش ہے، عمر کی میت ہے۔ یہ پردہ تھا، یہ حیا تھا ہماری امت کی خواتین کا۔ اما عائشہ کی سیرت اور کی زندگیوں کو ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آخری بات، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب جانتے ہیں کس قدر ننھی منی، کس قدر پاک باز، کس قدر نیک طینت، نیک طبیعت، جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسما بنت امیس سے، اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ کیا کہا، جب میں دیکھتی ہوں کہ کسی کی موت ہو جاتی ہے اور تخت پر، تختہ ہوتا ہے لکڑی کا، تخت پر اس کی لاش کو، اس کے جسم کو رکھ کر کے لے جایا جاتا ہے دفنانے کے لیے، تو میں دیکھتی ہوں کہ جیسے مردوں کو لے جایا جاتا ہے، اوپر سے چادر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد 4 لوگ اس کے اپنے کاندھے میں لاد کر لے کر چلے جاتے ہیں، ایسے میں دیکھتی ہوں کہ عورتوں کی موت ہوتی ہے، ان کا جنازہ ہوتا ہے تو ان کو بھی اسی تخت پر لٹا کر اور کپڑے کو اوپر سے اڑا کر ایسے ہی مرد لے جا کر کے قبرستان میں دفنا دیتے ہیں۔ جب اس کو اس تخت پر لٹا کر کے قبرستان لے کر کے جاتے ہیں اور چادر اوپر سے ڈالی ہوتی ہے تو چادر کے اوپر سے بھی عورت کا جسم سمجھ میں آتا ہے۔ عورت کا جسم کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے۔ چہرہ یہ ہے، جسم کا یہ حصہ یہاں ہے، جسم کا یہ حصہ یہاں ہے، پیر یہاں ہے، اونچ نیچ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اسما بنت امیس، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میری موت ہوگی، مجھے بھی ایسے لے کر کے جائیں گے تو میں کس طرح مردوں کے بیچ میں بے پردہ ہو جاؤں گی۔ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری لاش کو اور چادر کے اوپر سے جسم کا اونچ نیچ کوئی دیکھے، مجھے یہ گوارا نہیں، اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے فکر ہے کہ میری موت کے بعد مجھے بھی ایسے ہی تو لے کر کے جائیں گے لوگ۔ بھلا بتاؤ کوئی اور راستہ ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس رسوائی سے، اس بے پردگی سے بچا لے؟ کیا راستہ؟ اسما بنت امیس نے کہا، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں حبشہ گئی ہوئی تھی، افریقہ جو آج کل علاقہ ہے نا، میں حبشہ گئی ہوئی تھی، وہاں پر میں نے ایک چیز دیکھی تھی کہ جو تخت بنایا جاتا ہے نا جس پر لاش کو لے کر کے قبرستان جایا جاتا ہے، اس کے اوپر انسانی جسم کے سائز کے مطابق ایسے یوں ٹیلا نما ایک ڈھانچہ لکڑی کا بنا کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور چادر کو اس کے اوپر سے اڑایا جاتا ہے۔ عورت ہو یا مرد، اس کا جسم اس ڈھانچے کے اندر ہوتا ہے، دیکھنے والے کو جسم کا کچھ پتا نہیں چلتا، نہ مرد معلوم ہوتا ہے نہ عورت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جسم نیچے ہوتا ہے، ڈھانچہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ خوش ہو گئی، کہنے لگی اللہ واسطے بتاؤ کہ کیسے اس کا انتظام ہو سکتا ہے۔ حضرت اسما بنت امیس نے کھجور منگوایا، کھجور کی ٹہنیاں جو تازہ ہوتی ہے نا، گیلی گیلی نرم ہوتی ہیں اور اس کو آسانی سے موڑا جا سکتا ہے، انہوں نے کچھ ٹہنیاں منگوائیں اور اسے موڑ کر کے یوں گول کر کے اس کا ڈھانچہ، اس کا منظر بنا کر کے دکھایا، کہا اس طرح سے اگر کر کے تخت کے اوپر رکھ دیا جائے گا تو دیکھنے والے کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ مرد کی لاش ہے یا عورت کی ہے، جسم کا اونچ نیچ نہیں معلوم پڑے گا۔ اس طرح سے کوئی عزت اور آبرو کی فکر ختم ہو جائے گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ خوش ہو گئی فاطمہ، انہوں نے کہا اللہ واسطے میں ابھی وصیت کرتی ہوں، میری موت ہو جائے گی تو مجھے جب اٹھایا جائے گا تو اس کا پہلے انتظام کر لینا، اس کا پہلے انتظام کر لینا۔ سب سے پہلے تو نہلانے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا، میرے شوہر علی آئیں گے اور ان کے ساتھ اور جو عورتیں اکا دکا جو رشتے کی ہیں وہ آ سکتی ہیں، اور کوئی تیسرا چوتھا نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد لاش اٹھائی جائے گی تو اس کے اوپر یہ جو ڈھانچہ آپ بتا رہی ہیں اس کا انتظام کر لینا تاکہ کوئی بے پردگی میری نہ ہونے پائے۔ اسی واقعے کو لے کر کے یہ بتایا تاریخ کے لوگوں نے
کہ سب سے پہلے نعش کے اوپر اس انداز سے جو ڈھانپنے کا طریقہ چلا ہے اس کی شروعات حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. اس سے پہلے کسی نے اس نعش کا تصور بھی نہیں کیا تھا مسلمانوں میں سے. سوچنے کی بات ہے کہ فاطمہ کی عزت، فاطمہ کا حیا، فاطمہ کا شرم، ان کا حجاب کتنا تھا، اور ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں، امت کی، ملت کی خواتین کیا حال ہے آج میڈیا پر. میرے بھائیوں، مجھے تبصرہ کرنے کا موقع نہیں ہے، بس میں بتلانا چاہتا ہوں آپ کی ذمہ داری کیا ہے. ہم نے 3 ذمہ داری کا ذکر کیا ہے. ایک ذمہ داری ایمان کی، عقیدے کی حفاظت. دوسری چیز عزت کی، آبرو کی حفاظت اسی کے ساتھ میں. تیسری چیز علم، دین کا علم حاصل کرو. چوتھی چیز حیا اور حجاب اور پردے کی زندگی گزارو. بے حیائی، بے پردگی یہ کسی مسلم خاتون کا کام نہیں ہے، یہ مشرکہ اور غیر مسلم اور کافرہ خاتون کا کام ہے. آپ کو یاد ہوگا، آخری بات بتاؤں، جب بیعت لیتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ عہد کرو کہ زنا نہیں کرو گی، تو فوراً ایک خاتون نے کیا کہا تھا معلوم آپ کو؟ ایک خاتون نے، ام حبیبہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہیں، کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ اس زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھی نا، غلام لونڈیاں، جو سامانوں کی طرح سے، جیسے غلام سامان بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، ایسے ہی مرد غلام بھی بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے. ایسے ہی لونڈیاں، عورتیں، باندیاں بھی جو غلام ہوا کرتی تھی انہیں بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا. کہتی ہیں وہ لونڈیاں جو باندیاں ہیں، غلام ہیں، وہ تو زنا کر سکتی ہے، ایک آزاد عورت کیسے زنا کر سکتی ہے؟ یعنی تصور بھی نہیں تھا کہ ایک عورت زنا کر سکتی ہے. یہ حالت تھی. میرے بھائیوں، میری قابل احترام بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بس درخواست یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ملت کی خواتین کو یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ اپنا مقام سمجھیں، اللہ نے آپ کو کہاں سے اٹھا کر کے کتنے اونچے مقام پر فائز کیا ہے. یہ اسلام کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا احسان ہے، آپ کی رحمت ہے کہ آپ نے اس خاتون کے اتنا اونچا مقام دیا ہے. لیکن آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایمان کی، علم کی، عمل کی، حیا کی، حجاب کی، پردے کی، آبرو کی حفاظت. اس ذمہ داری کو آپ سمجھیں اور اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. دنیا میں کوئی کلچر، کوئی تہذیب، نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، آپ کو کوئی کلچر آپ کو عزت نہیں دے سکتا. اگر آپ کو عزت دے سکتا ہے تو اسلام سے آپ کو عزت مل سکتی ہے، اسلام کے سوا آپ کو عزت نہیں مل سکتی. اس لیے بہت زیادہ رنگینیوں کی طرف نہ جاؤ، بہت زیادہ زرق برق چیزوں کو نہ دیکھو. میڈیا نے سارے فاصلے ختم کر دیے. آپ کو اپنے دین پر، اپنے اسلام پر، اپنے نبی کی سنت پر چلنا ہے. آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ آپ کا آئیڈیل امت کی خواتین ہے، صحابیات، تابعیات، عابدات، زاہدات، وہ آپ کی آئیڈیل ہے. آپ کا آئیڈیل آج کل کے دور کی عورتیں نہیں ہیں، وہ آبرو باختہ طوائفیں، بے پردہ، فلموں میں کام کرنے والیاں، ماڈلز اور سیریلز میں کام کرنے والیاں. یہ آپ کی آئیڈیل نہیں ہے. آپ کی آئیڈیل پرانے دور میں صحابہ، تابعین، تابع تابعین کے دور کی خواتین، وہ آپ کی آئیڈیل. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں جو اللہ کے کلام کی آیتوں کی روشنی میں، نبی کی سنت اور امت کی سیرت، امت کے سلف کی خواتین کی سیرت کی روشنی میں عرض کی گئیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی روشنی میں ہمیں مقام اور اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.